مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ سورہ الانبیاء رکوع 5 پارہ 17۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا مزہ ہے اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر شور شرابے میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے گئے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس چلے آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلہ میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب حیران رہ گئے اور شور مچا کر چلانے لگے۔ سورہ الانبیاء رکوع 5۔ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے ہوئے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے کچھ پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا۔ سورہ الانبیاء رکوع 5 پارہ 17۔ تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پوجتے ہو، کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا۔ سورہ الانبیاء رکوع 5۔ اے لوگو، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگا بدن کر کے ایک توپ کے ذریعے اس آگ میں آپ کو پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر ارحم الراحمین احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے صادر ہو گیا۔ سورہ الانبیاء رکوع 5 پارہ 17۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت باہر نکل آئے اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات رو رو کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگیں کہ خداوند،
تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کے مدد طلبگار ہوگے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ میں رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہ گئے، واللہ عالم۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔